نیچے اوپر سب نیچے اوپر فنکشن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم ومن والاه. ہمارے یہاں الحمدللہ علماء کرام کی آمد ہے اور شیخ الاسلام ریسرچ فاؤنڈیشن میں بالخصوص ہمارے مہمان خصوصی جنوبی ہند کے بڑے ممتاز عالم دین، نقاد، ادیب، مشاعر، باقیات الصالحات کے استاذ مکرم، شیخ مکرم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے، عمیق گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور تمام دوسرے علماء کرام کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں. اسی مناسبت سے، آپ کی آمد کی مناسبت سے چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی. الحمدللہ باضابطہ آغاز کے لیے میں کلام مجید کے لیے مدعو کرنا چاہتا ہوں حافظ قاری حضرت مولانا وجیہ اللہ سبحانی صاحب مدظ اللہ العالی کو کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سے اس متبرک محفل کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. سبحان اللہ. قرأت کلام پاک کے ذریعے سے اس متبرک محفل کا آغاز ہوا. آئیے بارگاہ رسالت ناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ ناب پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد عبد المقتصد حماد کو کہ وہ تشریف لائیں اور ان کو لہائے عقیدت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں. نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں. نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے نہیں معلوم باتوں میں وہ کیا تسخیر رکھتے ہیں. نہیں معلوم باتوں میں وہ کیا تسخیر رکھتے ہیں مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں. مراد نامرادی عاشقوں کے پاس ہے یکساں. مراد نامرادی عاشقوں کے پاس ہے یکساں. وہ کب تعجیل کا شوق غمیں تاخیر رکھتے ہیں. وہ کب تعجیل کا شوق غمیں تاخیر رکھتے ہیں مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر
تشویر رکھتے ہیں، سرِ تسلیم جن کا طاق ابروں میں ہے خم انور، سرِ تسلیم جن کا طاق ابروں میں ہے خم انور، سرِ سجدہ کو وہ غرق نمِ تشویر رکھتے ہیں، سرِ سجدہ کو وہ غرق نمِ تشویر رکھتے ہیں، نہ خنجر پاس ہے ان کے، نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں۔ کلام الامام امام الکلام، وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، مردہ زندہ ہوتے ہیں تاثیر نام پاک سے۔ الحمدللہ نعت شریف کے بعد میں بالخصوص ہمارے مہمان جو تشریف لائے ہیں جنوبی ہند سے، آپ کے تعارف کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ مولانا فصیح الدین نظامی صاحب قبلہ، حضرت مولانا غضنفر علی اسد ثنائی صاحب سے میں بالخصوص ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا صحیح تعارف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت کم ہے، میں بہت لمبی چھوڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حضرت محتاج تعارف نہیں ہے۔ علمی ادبی دنیا میں آپ کی کتابیں، آپ کی تصنیفات معروف ہیں، آپ کی شخصیت بھی معروف ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر راہی فدائی صاحب کی اللہ دام برکاتہ العالیہ استاد محترم کڑپا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کی تعلیم و تربیت جامع باقیات و صالحات میں ہوئی۔ تکمیل کے بعد بحیثیت استاد وہاں آپ نے برسوں خدمت انجام دی، پھر باقیات سے ثنائیہ کڑپا تشریف لائے، وہاں مجھے بھی حضرت کے سامنے زانوِ ادب طے کرنے کا موقع ملا۔ حضرت اپنی تصنیفات کی وجہ سے، اپنی تحقیقات کی وجہ سے ساری دنیا میں بلکہ عالم اردو میں بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ قریباً 50 سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، اور اس میں سے 25 کتابیں مجھے چھاپنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ آج حضرت حیدرآباد میں تھے، مولانا فصیح الدین نظامی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے گزشتہ جب حضرت میرے لڑکے کی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے، اس وقت لینا چاہتے تھے لیکن مصروفیت کی وجہ سے حضرت وقت دے نہیں پائے۔ اتفاق سے کل پھر حضرت حیدرآباد آمد ہوئی، میں نے درخواست کی تو حضرت قبول فرما لیا، آج ہمارے درمیان ہے۔ حضرت کے تعارف میں ایسے ہی ہوتا ہے، وہ سورج کو دیا دکھانے کے برابر ہے۔ میں کیا حضرت کی تعریف و توصیف بیان کر سکتا ہوں، بلکہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ حضرت کی تعریف نہیں ہے، بلکہ حضرت کی وجہ سے میری عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں، مولانا تقی الدین احمد صاحب نے مجھے موقع عنایت فرمایا۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا فصیح الدین صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام لائبریری ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے مختصر ادارہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے نہیں سمجھا کہ ہمارے درمیان ایک بڑی شخصیت عالم دین ساز ادارے کے بعد تو ہم بڑی مسرت محسوس کرتے ہیں کہ حضرت قبلہ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ جنوب کے
اصحاب کمال، یہ حضرت کی ایک تصنیف ہے جس میں آپ نے ان حضرات کو جن تک ہماری رسائی نہیں ہوئی تھی، ہماری پہنچ نہیں ہوئی تھی، ہمارا ذہن نہیں گیا تھا، وہ ہمارے سامنے نکال کر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ صاحب کمال کو بچانے والا خود صاحب کمال ہو سکتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ جنوب میں جمود ہے، لیکن حضرت نے اس جمود کو الحمدللہ توڑا ہے۔ جنوب میں کیا نہیں ہے، حضرت کی یہ تبلیغ بھی رہی ہے کہ آدمی کو متسلب ہونا چاہیے، متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت کا یہ پیغام الحمدللہ جہاں جاتے ہیں آپ پہنچاتے ہیں، اگرچہ کہ صحت آپ کے اس قابل نہیں ہے ایسا ہم سمجھتے ہیں، لیکن حضرت یہ سمجھتے ہیں کہ میری صحت علمی کاموں ہی کے اندر، پیروں کو لوگ پیروں سے مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت کے سامنے پیر مجبور ہو گئے، حضرت جہاں چاہیں وہ لے چلتے ہیں۔ حضرت کے گھٹنے بھی آپ کے ساتھ دیتے ہیں، حالانکہ دوسروں کو اپنے ساتھ نہیں دیتے۔ آپ کا جینا، آپ کا سانس لینا سب علم، تحقیق اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے۔ تو آج یقیناً ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیب بات ہے، ہماری دعوت پر حضرت علامہ مفتی یاسر مفتی مخدوم بیگ صاحب نور اللہ مرقدہ کے فرزند گرامی اور ثانی امام اعظم حضرت علامہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ، فرزند آغوشی حضرت مولانا عمر الہاشمی، صدر مسحد دارت المعارف عثمانیہ جو اس وقت صدر نشین ہے، مجلس احیاء المعارف جو وراثت ہے علامہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ ہی کی سرپرستی میں چل رہی ہے۔ ہمارے درمیان 50-60 سال سے ملت اسلامیہ کے اندر حسن عبارت اور حسن عبادت کو سر پھونکنے والی شخصیت جس ملت علامہ عرفان اللہ شاہ نوری صاحب اللہ کی تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے درمیان مفسر قرآن مولانا وجیہ اللہ سبحانی صاحب عطائے قدرت کا مجمع کلام ہے، اسی لائبریری میں اس کی شائع ہے، رسالت ہم کو بصرت حاصل ہے۔ باتیں تو آپ سے بہت ہوتی رہتی ہیں۔ جے پور کی سرزمین پر بھی جامعہ نظامیہ کا ایک علمی سفیر کام کر رہا ہے جس کا نام مفتی چشتی مفتی سکندر صاحب، وہ بھی سمجھے کشش ہے حضرت کی، وہ بھی تشریف ڈالی ہے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ عبدالخالق صاحب ہیں، ہمارے محی الدین عامری صاحب ہیں، مولانا یعقوب کلیم صاحب ہیں، سب جامعہ سے وابستہ شیخ الاسلام کے چاہنے والے ہیں۔ اسی مناسبت سے 2 روز پہلے شیخ الاسلام کا وصال ہوا۔ حضرت قبلہ بھی شیخ الاسلام کو بڑے عاشق ہیں، لفظی نہیں معنوی اور حقیقی عاشق ہیں۔ ہم نے معروضہ کیا کہ اپنے جذبات و احساسات کچھ ہم طالب علم کے لیے چھوڑیں۔ جامعہ نظامیہ سے قرأت امام عاصم کوفی کی مطلب سند رکھتے ہیں آپ، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم سب سے سینئر ہیں، ہم استقبال کرتے ہیں، سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں سے اور اپنے کلمات سے، اپنے احساسات، مشاہدات کے تجربات اس کی نچوڑ سے ہم سب کو مختصر اس میں عنایت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اعلی حضرت علامہ اسد الدین زیادی صاحب دعوت برکاتہ، دیگر معزز و مکرم اہل علم و اہل عرفان، بزرگوں، دوستوں، میں کیا ہوں میں خود جانتا ہوں، من آنم کے من دانا، لیکن جو چاہنے والے ہیں اپنی چاہت کے مطابق اپنی محبت کے وسیلے سے کچھ نہ کچھ تو مبالغے سے کام لیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں، ورنہ میں تو
اسلامیات اور ادبیات کا یہ اپنا سا طالب علم ہے اور حیدرآباد بچپن سے آنا جانا رہا ہے. میں نے حافظ قاری فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حفظ کی تکمیل کی کڑپا میں. اور یہاں مجھے مکہ مکرمہ یہ مسجد مکہ مسجد میں جو ہے رمضان کے مہینے میں وہ حفظ کے لیے وہ عبا شایا پہنایا گیا, ممبر پر بٹھایا. بڑی خوش قسمتی کی بات. حضرت محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظفر صاحب حضرت کے استاد تھے. وہ جو عشرہ سناتے تھے, پہلا عشرہ. میں نے بھی 2-3 سال پتہ نہیں یہاں لال دروازے کے پاس شکر کی مسجد جو ہے وہاں یہ تراویح سنائی ہے. اس زمانے کی بات. اور اس کے بعد حفظ کے بعد قرات کے لیے یہاں جامعہ نظامیہ میں پہلے 2 دن کا امتحان ہوتا تھا. یہ شاید 62-63 کی بات ہے, 62 کی. تو امتحان بھی دی اور اس کی سند بھی ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے برکت کے لیے. اور یوں بھی ہمارے اساتذہ, ہمارے دوست احباب یہاں تدریسی خدمات انجام دے چکے ہیں. ہمارے قاضی اسد ثنائی مدد اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت علامہ انصر علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ باقیات میں بھی مدرس رہے ہیں اور ہمارے ہم سے یعنی مجھ سے بہت اچھے مراسم تھے, بڑی محبتیں تھیں, بہت چاہتے تھیں. تو بہرحال حیدرآباد سے ہمارا تعلق زمانے سے ہے. میرے خالو سگے خالو جو ہیں اس زمانے میں ابراہیم علی انصاری فارسٹ منسٹر تھے. جی ابراہیم علی انصاری صاحب محبوب نگر کے تھے. وہ یہاں جو فارسٹ منسٹر تھے, ان کے پرسنل سیکرٹری یم بیگ وہ میرے سگے خالو حیدرآباد میں رہتے تھے. حیدرآباد میں پہلے بھی ہمارے رشتہ دار تھے اور اب بھی ہیں. تو حیدرآباد سے ہمارا قدیم تعلق رفت رہا ہے. باہر جاتے بھی ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی حیدرآباد سے آئے ہیں, رائی فرائی کہاں کے ہیں, اور حیدرآباد کے ہیں. تو حالانکہ میں کڑپا میں پیدا ہوا. یہ عجب اتفاق, وطن تو میرا کڑپا ہے اور تعلیم اور تدریس میری پوری کی پوری بلور باقیہ صالحات میں ہوئی. یہ مدرسہ باقیہ صالحات ہندوستان کا اولین جمہوری مدرسہ ہے. دیوبند, بریلوی, ندوہ, جامعہ نظامیہ سب سے پہلے جو ہے باقیہ صالحات قائم ہوا. تو وہاں ہماری مکمل تعلیم ہوئی. وہ تعلیم کے دوران ہی ہم نے
MA بھی کیا اور جو ہے اس کے بعد PhD بھی کی. ایک شوق تھا بس، دوسرا کچھ نہیں، لکھنے پڑھنے کا. اور ظلمہ مدراس یونیورسٹی سے ادیب فاضل، یہ سب ہوا ایک شوق کی بنا پر یہ سب ہوا ہے. خیر یہ مختصر تعارف اس لیے ہے کہ اس سے کوئی بڑا آدمی نہیں بنتا. آپ 100 سندیں اپنے پاس رکھیں اور جو ہے یونیورسٹی سے، کالجز سے یا مدارس سے وہ تمغے بھی ملتے رہیں، گولڈ میڈلز ملتے رہیں. بعض لکھ بھی دیتے ہیں گولڈ میڈلسٹ. ارے بھائی گولڈ میڈل لکھنے سے کیا ہوتا، آپ گولڈ بن جاتے ہیں؟ نہیں ہوتا. آدمی اپنے کام سے پہچانا جاتا، نام سے نہیں. کام سے پہچانا جاتا ہے. کام ہوا تو وہ کام کرنے والے کو زندہ رکھے. نام آپ کچھ بھی رکھیں، وزن پر رکھنے سے شیر بن جاتا ہے کیا؟ شیر جس کام کرے تو شیر کہلاتا ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ہمارے اساتذہ کی دعائیں اور دوست احباب کی چاہتیں، جس کی وجہ سے کچھ لکھنے پڑھنے کا سلیقہ پیدا ہوا. جلسے میں بتایا، میٹنگ میں نہیں بات ضرورت نہیں ہوتی. جی 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 انشاءاللہ. تو معافی چاہتا ہوں. یہ جس کی وجہ سے مجھے کچھ تحقیق کی طرف رغبت ہوئی کہ ہم پڑھنے کے زمانے میں اساتذہ سے، ان کے اساتذہ، ان کے بزرگوں کے تعلق سے سنتے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے باکمال تھے، ماہر تھے، کیا حدیث، کیا تفسیر، کیا فلسفہ، کیا منطق. ماہرین ایک سے بڑھ کر تھے. اب جب ہم ان اساتذہ سے ہم دریافت کرتے ہیں کہ ان کے کچھ واقعات، کچھ حالات سنائیے، تو کہتے نہیں، معلوم نہیں، کوئی معلوم نہیں. یعنی ان حالات کو ضبط قلم نہیں کیا گیا. یہ ہمارے جنوب میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب تک یہ ہمارے اکابر باحیات رہتے ہیں، ہم کو کوئی اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ان کے حالات لکھ رکھیں. یہ کام شمال میں بہت ہوتا ہے. کوئی شخص آج انتقال کیا تو دوسرے دن ہی کتاب آ جاتی ہے ان پر. ارے بھائی کیسے آ گئی؟ پہلے سے لکھتے رہتے ہیں ان کے حالات، فلاں 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 جمع کرتے رہتے ہیں. ان کا کام ہی ہے. جب اس کے بعد فوری جو ہے کتاب آ گئی. یہ کام لکھنے پڑھنے کا کام زیادہ شمال میں ہوتا ہے. ہمارے پاس بولنے کا کام، تقریر میں ایک سے ایک منجھے ہوئے، اللہ و خطیب وقت، فلاں فلاں، یہ ایسا. بھئی کیا کارنامہ ہے آپ کا؟ اور آپ نے 50 سال جو ہے مکہ مسجد میں خطابت کی، کچھ تو کیا ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. ہاں شاگرد چند پیدا کیے ہوں گے، کوئی کتاب نہیں. کوئی واقعہ آپ لوگوں سے بیان کریں، پوچھیں بھئی فلاں فلاں صاحب کے کیا واقعات ہیں، کوئی بتاتے نہیں ہے نا.
تو یہ رنج ہم کو بہت تھا. اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو اپنے بزرگوں کے بارے میں جو دین ہم کو ملا ہے، ہمارے اولیاء بزرگان دین صوفیاء علماء ان کے توسط سے ملا ہے، ان کی وجہ سے آج مسلمان کہلاتا ہے. ان کے تعلق سے کچھ بھی ہم لکھ نہیں سکے، اپنے بچوں کو جو ان کے بارے میں بتا نہیں سکتے. یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے. یہ سوچ کے ہم نے جنوب کے قدیم 200 سال 300 سال 400 سال پہلے جو صوفیاء کرام علماء کرام ادبا شعراء جو بھی گزرے ہیں، جن کے کارنامے زبانی تو ہیں لیکن واقعات نہیں ہیں، تو ان کی تلاش میں مجھے مختلف ہندوستان بھر کے لائبریریوں کو، پٹنہ میں خدا بخش لائبریری ہے، لکھنؤ میں، علی گڑھ میں، آج یہاں خود حیدرآباد میں مختلف جگہ جا کر دیکھ کر کوئی مخطوطات میں نے جا کے وہاں کے شمال میں کسی بھی لائبریری جاتا تو ساؤتھ کے مخطوطات کو یہیں گیا، مینسکرپٹس یہیں گیا. تو اس میں سے کون بزرگ یہیں کیا ہے، جو بھی حالت کچھ بھی ہو، نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، تو وہ جمع کر کے اس کے لیے کرتے. تو اس میں ایک بزرگ ایسے ہی حضرت علامہ غلام محی الدین نایتی، ان کا تخلص خاطر، میسور کے رہنے والے خاطر میسوری، ان کے بارے میں تحقیق ہوئی تو حیرت ہوتی کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے وہ خلیفہ تھے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر سب سے پہلے حضرت کی سوانح لکھنے والے وہ تھے. شمال میں کسی نے نہیں لکھا. یہ سوانح میں منظوم سوانح تھی. انہوں نے اس میں منظوم سوانح میں 4-5 خطوط بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے یہ رکھے ہیں، کتاب میں لکھے ہیں، اور کہا کہ یہ منظوم میں ایک نثری چیز بھی آگئی ہے جس کی ضرورت تھی. اس میں سے یہ خط کا یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت حاجی صاحب نے، حاجی سے مراد حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، جو حضرت شیخ الاسلام کے مرشد و خلیفہ یہ شیخ تھے. تو حضرت نے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے فیصلے ہفت مسئلہ اب تک کیوں نہیں بھیجوایا؟ لوگ یہاں پوچھ رہے ہیں، آپ نہیں بھیجوا رہے ہیں، فوری بھیجوائیے. اور ایک خط میں ہے کہ انوار ساتھیہ جو حضرت علامہ عبدالسمیع بیدل رامپوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب، مشہور کتاب، علماء کرام سب جانتے ہیں انوار ساتھیہ. اس کے جواب میں جو برہان خاتیہ مولانا حضرت رشید محمد کے خلیفہ انہوں نے لکھی تھی، ان کے کہنے پر، گنگوئی صاحب کے کہنے پر وہ کتاب لکھی تھی. تو حضرت نے کہا کہ ایک کیسی کتاب تھا، مجھے ہندوستان بھر سے خطوط آ رہے ہیں، یہ کیسی کتاب آپ لوگوں نے لکھی ہے، مجھے رنج ہوتا ہے یہ کتاب پڑھ کر. حضرت نے کہا، حاجی صاحب نے کہا رنج ہوتا ہے اس کتاب کا. تو یہ جو ہے اہل السنہ والجماعت کا مسلک صدیوں سے ہی ہے. یہی مسلک یہاں بھی ہے. جامعہ نظامیہ کے فارغین نہ تو دیوبندی ہیں
نہ بریلوی ہیں، ہم لوگ نہ بریلوی باقیات ہو، نظامیہ ہو، یہ مدارس جو ہیں دیوبندی نہج پہ نہیں چلتے، بریلیوں کے راستے پہ نہیں جاتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ باقیات کا مسلک کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ بھئی باقیات کا مسلک ایک جملے میں سن لو، ہم دیوبندیوں کو کافر نہیں کہتے، بریلیوں کو مشرک نہیں کہتے، آپس میں ایک دوسرے کو یہ لوگ کافر و مشرک کہتے ہیں، ہم وہ نہیں کہتے، یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ ایسے ہی جامعہ نظامیہ کی ہے مسئلہ، حضرت انور اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ احمد رضا خان صاحب کو لکھا کہ آپ کی اس ضد کی وجہ سے ہی آپ کے دوست بھی آپ سے دور ہو رہے ہیں۔ لائبریری میں ہے کتاب چھپی ہوئی، رسالات دیکھ لیجئے کہ مولانا ہے یا نہیں ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ اذان جمعے میں جو یہ جمعے میں جو دوسری اذان جو ہوتی ہے، جو آخرت میں پہلے، ہاں یہ ہے ناموز۔ تو یہ جو ہے آپ کو تاریخ معلوم ہے، حضرت شیخ الاسلام عمر میں بڑے تھے، مولانا احمد رضا خان صاحب جو ہیں عمر میں چھوٹے تھے، اور بڑا احترام کرتے تھے احمد رضا خان صاحب جس کا حضرت انور اللہ شاہ صاحب۔ تو حضرت نے باقاعدہ ڈانٹ کر لکھا، لیکن یہ لوگ آج بھی جائیے وہی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اس لیے ہم بریلوی نہیں، خواہ کیوں بھئی، یہ جنوب کے، یاد رکھیے جنوب کے لوگ، ہم سب، ایک لطیفہ بول رہا ہوں، ہمارے ایک دوست سلفی تھے، میں سب سے ملتا ہوں، اہل حدیث، سلفی، شیعہ، سنی، سبھی سے، شعراء و ادباء میں قسم قسم کے لوگ ہیں۔ ایک سلفی دوست تھے، ان سے میں نے کہا کہ آپ کیا ہیں؟ میں سلفی ہوں۔ مجھے اس سے کوئی آپ کیا ہیں؟ میں بھی سلفی ہوں۔ ارے آپ کیسا سلفی؟ آپ کیا جامعہ سلفیہ سے فارغ ہیں؟ نہیں، پھر کیسا سلفی ہے؟ میں سلف صالحین کے مسلک پر ہوں، اس لیے سلفی ہوں۔ کیوں؟ حضرت نوری شاہ صاحب ہے نا، حضرت نوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میں ملا ہوں حضرت سے، واقعات صالحات میں حضرت کا بیان تھا، کتاب تھا، حضرت یہی بولتے تھے، شاہ کمال کا سلسلہ پورا کمالی سلسلہ نا، شاہ میری کمالی سلسلہ آپ کا، اس سلسلے میں کہیں بھی شدت پسندی نہیں ہے، اعتدال ہے، اعتدال۔ مغزر حضرت مولانا نوری شاہ صاحب کے جامعہ کا افتتاح مولانا قاری طیب قاسمی صاحب کے ہاتھ میں ہوا۔ تو ہمارے پاس کوئی تعصب نہیں ہے کسی سے۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد جو ہے، اس کی بنیاد لطیفیہ کے مشائخین نے رکھی۔ پہلا درس جو ہے باقیات کے صدر مدرس نے دیا، حالانکہ اہل حدیث کا مدرسہ۔ جنوب میں کہیں تعصب نہیں ہے، جنوب میں تعصب نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ مذہبی تعصب سے چھوڑیے، سیاسی تعصب بھی نہیں ہے۔ کرناٹک سے میں آیا ہوں، بنگلور سے، وہاں حکومت جو ہے بی جے پی کی ہے۔ یہاں شمال میں جو یو پی میں، مدھیہ پردیش میں جو بی جے پی کی حکومت ہے، ویسی حکومت ہماری نہیں ہے۔ بی جے پی کے لوگ بھی جو ہے اخبارات میں دیتے ہیں اذان نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، وہ کبھی بھی اذان بند نہیں ہوئی بنگلور میں، فجر کی نماز میں بند نہیں ہوئی۔ اس پہ کیا کہتے ہیں اسے، مائکس میں باقاعدہ چل رہی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ، یہاں جنوب کی مٹی جو ہے بھائی، صحابہ کرام ہیں، یہاں تابعین ہیں، تابعین ہیں، مفسرین، محدثین ہیں۔
مٹی کا تاثیر ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اس مٹی سے اٹھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب یہ صلح کل کے، ایک دوسرے سے محبت مروت رکھنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم میں کچھ رحمت کا جذبہ ہونا کیا نہیں ہے؟ نفرتیں ہم نہیں پالتے، دل میں کینہ، حسد، بغض ہرگز نہیں رہتا۔ اگر کسی کے دل میں سینے میں کینہ ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، یہ افسوس کی بات ہے آج اہل علم کے پاس جھوٹ زیادہ ہے، وعدہ خلافی زیادہ ہے۔ یہ دو چیزیں بہت ہی بری ہیں۔ معمولی پڑھا لکھا آدمی میں بھی نہیں ہونا، ایک مسلمان میں بھی نہیں ہونا، اہل علم میں تو نہیں، بالکل نہیں ہونا۔ یہ فون کیا گیا، گھر میں بیٹھے ہیں، کہاں ہیں ہوئے گا تو کئی بازار میں ہوں، بولتے نہیں بولتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ایسے ہی باتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فون کر کے بھئی کسی فون آیا، حضرت دو مشائخ صاحب سے، مشائخ صاحب ہیں وہ حضرت دعا، ہاں میں دعا ہی میں بیٹھا ہوں۔ کیا ضرورت ہے؟ بہرحال یہ جو معاملہ ہے جنوب میں ہم سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ مسلک اعتدال۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے اسی مسلک کو، اسی باتوں کو اور علم اور عرفان کو، معرفت کو اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم نے ان کتابوں کو سجا کے طاق میں رکھ چھوڑا، پڑھنے کی نوبت ہی نہیں۔ آپ قارئین سے پوچھ لیجئے کہ شیخ الاسلام کی کتاب میں آپ نے کون سی کتاب پڑھی؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت علامہ فصیح الدین نظامی صاحب کو۔ پورے نظامی میں تنہا ایک فرد ہے جو نظامیہ پر، شیخ الاسلام پر کام کر رہا ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں۔ ویلور میں لطیفیہ میں مولانا ڈاکٹر بشیر اللہ نے بس سے کیا 300 سالہ 350 سالہ قدیم خانقاہی مدرسہ لکھنے، جو بزرگان دین نے جو لکھا اب کے دور میں کوئی لکھنے والا پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ بہت خراب ہے۔ ہم کو ہمارے نوجوان نسلوں کو تحقیق کی طرف، تصنیف کی طرف لینا ہے۔ تقریر تو وہ تقریر سے پیسے مل جائیں گے، تصنیف سے پیسے خرچ کرنا پڑے گا۔ کتابیں نکلنا ہو تو پیسے دے آنا، جب تک الانصار کو پیسے نہیں دیں گے یہ کتاب چھپے گی نہیں، چھپے گی تو دینا پڑے گا۔ تقریر کے لیے آپ کہیں میں تقریر جائیے، جیب گرم ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ تو ہدیہ تحفہ دے دیں گے۔ تو یہ تقریر ٹھیک ہے الحمدللہ وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن تصنیف کی طرف، تعلیف کی طرف توجہ دیں، اور نوجوانوں کو جو بھی اسٹوڈنٹس میرٹ اسٹوڈنٹ ہیں، جو لائق و فائق ہیں، ان کو آمادہ کریں اس کی طرف۔ کتنے بے شمار گوشے ہیں حضرت شیخ الاسلام پر لکھنے کے لیے۔ یہ ہمارے دوست محترم قاضی اسد ثنائی صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت پر سیمینار کرنا ہے، چند عناوین بتا دیجئے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے لکھوا دیا۔ کیوں بھائی؟ کتنے یہ ہیں بھائی لکھنے کے لیے، کتنے زاویے ہیں تلاش کرنے کے لیے، روشنی ڈالنے کے لیے۔ ہم کچھ نہیں کرتے۔ تقریباً 150 سال تو ہو گئے، 150 سال سے کیا کیا؟ حضرت کے شاگردوں میں ممتاز شاگرد حضرت ابو الوفا افغانی رحمت اللہ علیہ، جن کو عرب دنیا جانتی ہے۔ عرب میں آج بھی مصنفین لکھتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ جانتے ہی نہیں۔
یہ بڑا مایوس کن ماحول ہے ہمارا، اس سے نکلنا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت خاطر میسوری جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفہ تھے، اسی زمانے میں انور اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچے، حضرت انور اللہ حاجی صاحب سے خلافت حاصل کی۔ دونوں جو ہیں پیر بھائی ایک ہی دور کے ہیں، ایک ہی دور۔ تو بہرحال اس پر کام بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا جو ہے الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اب 3 جلدوں میں تاریخ نظامیہ، جامعہ نظامیہ 3 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کی رسم یہ ہو گئی ہے۔ جس بات کو یقین سمجھتے ہیں اس کو ماضی کے سیدھے سے بیان کرنے کا سلیقہ قرآن مجید نے سکھایا ہے نا، غلبت الروم ہے نا۔ تو یہ جو ہے اس کی رسم اجرا انشاءاللہ اعلیٰ پیمانے پہ ہوگی۔ آپ حضرات صرف آپ نہیں، آپ اپنے دوست احباب کو ساتھ لائیں۔ لوگوں کو میں بھی بتا رہا تھا کہ میں کیرلا سے آ رہا ہوں سیدھے یہاں حیدرآباد، ایک وہاں مدرسے رحمانی عربی کالج ہے جہاں دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم بھی دونوں ملا کے پڑھا رہے ہیں لوگ۔ مولوی عالم مولوی فاضل تک بھی ہے اور یہ جو ہے بی اے تک بھی ہے، گریجویشن بھی ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا بھائی یہ علامت ہے، ختم کرو اضافہ کرنے کے لیے۔ تو وہاں میں نے ایک بات کہی، یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ، میں نے وہاں اپنی تقریر میں کہی کہ بھائی آپ دینی علم اور دنیاوی علم دونوں بھی حاصل کر چکے ہیں۔ گویا آپ کے پاس جو ہے 2 ویلر آ گئی ہے، سائیکل موٹر آ گئی ہے، جی اسکوٹر آ گئی ہے، لیکن یاد رکھیے اس میں حادثے کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ 2 ویلر زور سے چلائیں گے، تیز چلائیں گے، غلط چلائیں گے تو حادثہ ہوگا۔ اگر آپ ایک اور علم کا اضافہ کر لیں، جی علم طریقت کا اضافہ کر لیں، علم دین کے ساتھ اصلی علم کے بعد علم طریقت کا اضافہ کر لیں تو آپ کے پاس 3 ویلر آ جائے گی، 3 آٹو رکشا۔ ذرا اس میں جو ہے یہ حادثے کم ہوں گے، کم ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ چوتھا علم معرفت بھی حاصل کر لیں گے تو آپ کے پاس 4 ویلر کار آ جائے گی، انووا کار آ جائے گی، اور جو ہے بی ایم ڈبلیو آئے گی، روز رائس آئے گی۔ ماشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے بغیر کسی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یہ حج کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیرلا میں جتنے مدارس ہیں سب کیرلینز چلاتے ہیں، کیرلا کے لئے ہر قسم کا بڑے بڑے مدارس، سووں کے نہیں ہزاروں کے طلباء۔ اسی طرح گجرات میں بھی دیکھا، وہاں بھی مدارس پورے گجرات چلاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو حیدرآباد میں جو مدارس ہیں اس کے لیے چندے کو جانا پڑتا، چرم قربانی، جامعہ نظامیہ کے لیے چرم قربانی کیا ہے، 150 سال سے چلنے والے مدرسے آج بھی ہاتھ پھیلانا ہے۔ افسوس ہر جگہ امریکہ میں دیکھیے، میں تو سعودی میں دیکھا، ابو دھابی میں دیکھا، حیدرآبادی انجمنیں ہیں، حیدرآبادی انجمنیں ہیں، ان انجمنوں سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہاں
جیسا گجراتی انجمن گجرات کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ بھٹکل جائیے، بھٹکل کی انجمنیں بھٹکل کو نواز رہے ہیں۔ حیدرآباد کے انجمنیں جو امریکہ میں، لندن میں، یورپ میں اور جو امارات میں جو انجمنیں ہیں، حیدرآبادی بزنس مین بھی ہیں اور ملازم پیشہ بھی ہیں، الحمدللہ کروڑ پتی بھی ہیں، کوئی دے رہا ہے۔ یہ تو چاہیے کہ پورے حیدرآباد میں جتنے بھی مدارس ہیں سب کو بھی جو ہے بغیر چندے کے خود کفیل ہو جانا چاہیے۔ افسوس ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ان بزرگان دین نے جو نیو ڈالی ہے، جو بنیاد رکھی ہے، اس پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ مستفید ہوئے ہیں اب تک، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا ہماری اور ہمارے آئندہ نسل کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم کو سب سے پہلے بانی مدرسہ، بانی جامعہ، ان کی شخصیت، ان کے علمی کارناموں کو علمی دنیا میں، صرف حیدرآباد تک نہیں، حیدرآباد میں ابھی بتا رہا تھا کہ حیدرآباد میں جا کے پوچھے بھائی نظامیہ جائیے، ڈرائیور کو بولو کہاں ہے حضرت نظامیہ، کوئی بنگلور میں جائیے عربی کالج سول ارشاد، کہیں سے بھی آپ بولے ڈرائیور کو غیر مسلم اب برابر آ جائے گا، بیلور میں جائیے عربی کالج باقیات کو سیدھا آ جائے۔ کیوں بھائی یہ بورڈ نہیں لگا سکتے آپ لوگ، راستہ نہیں بتا سکتے کہاں سے جانا ہے کیسے؟ افسوس کیا ہے؟ ٹھیک ہیں اپنی جگہ ہیں، آپ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، آپ کی پرہیزگاری کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ امام مالک سے پوچھا کہ حضرت نافع جو قرات کے بھی امام ہیں، محدث ہیں، وہ حضرت امام مالک کے استاد، تو آپ نے سب سے روایت اپنے اساتذہ سے روایت نقل کی، نافع سے کیوں نقل؟ تو حضرت امام مالک نے کہا نافع کی دیانت اور تقوی پرہیزگاری کی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن ان کی روایت نہیں لی جا سکتی۔ بولے بھالے انسان جو بھی سن لیا نقل کر دیا، تو یہ باب معاملہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں جامعہ نظامیہ کو اوپر نہیں اٹھا سکتے۔ آپ لوگ اساتذہ کرام ہوں، جو بھی ہوں یہاں الحمدللہ بہت بڑی شخصیتیں ہیں، جبال العلم ہیں یہاں، وہ اپنے حد تک ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جو چاہنے والے ہیں جامعہ کو، ان لوگوں کا فرض ہے کہ اس کو ہر جگہ پورے حیدرآباد میں اس کا تعارف کرائیں، پورے جنوب میں تعارف، بلکہ شمال میں تعارف کرائیں۔ شمال میں جانتا ہی نہیں نا کوئی، دیوبند کو ہزاروں آدمی جانتے ہیں، نظامیہ کیوں نہیں جانتے؟ نظامیہ بولتے ہیں اوہ قدیم 700 سال پہلے جو غائب ہوا ہے وہ ذہن میں آتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم کو اپنے طور پر یعنی رضاکارانہ طور پر یہ کام کریں، ہم اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ نام لینے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے کہ بھائی حضرت شیخ الاسلام کا نام لینے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں نا۔ ہم کام کریں، کسی پر رد قد نہیں، کسی پر تنقید نہیں کرنا، کسی کی تنقید نعوذ باللہ ہرگز نہیں ہونا۔ جامعہ نظامیہ کے ترقی ترویج کے لیے جو کوششیں ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ حضرت خاص کر حضرت بانی رحمت اللہ علیہ کے علوم و فیوز کو پوری علمی دنیا میں، چاہے وہ شمال ہو، پاکستان ہو، کہیں بھی ہو، علمی دنیا میں یہ پہنچانے کے لیے جو بھی کوشش کرنی چاہیے وہ کرنا ہے۔ بھائی گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ فصیح الدین نظامی صاحب سے کہ وہ جو کتابیں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے، ان کتابوں کو صرف یہاں دوست احباب میں مٹھائی جیسا تقسیم کرتے ہیں، تقسیم نہ کریں، یہاں بھی دیں،
لیکن ان کتابوں کو شمال میں پہنچانے کی کوشش کریں، بر صغیر میں پاکستان میں پہنچانے کی کوشش کریں، امریکہ میں اچھے نظامی وہاں بھی ہیں بھائی. ہمارے وہ شاعر صاحب ہے نا نظامی، جلیل نظامی، خطر میں رہتے نا وہ تو آگے ہیں. تو ہر جگہ ہے، وہاں تک پہنچائیں، کتابیں پہنچائیں، کوشش کریں. اب آج آسان ہے، آپ لوگ جانتے ہیں نا، ای میل، یہ کیا نام اس کا، آن لائن ڈال دیں، بھئی ایسا کام ہوا ہے، جس کو بھی چاہے ہم سے کانٹیکٹ کریں. آن لائن ڈال دیں تو مولانا پوری دنیا سے آپ کو جو ہے خریدار مل جائیں گے. معلوم ہو جائے تعارف جو ہے انگریزی میں ضروری ہے، یاد رکھیے، انگریزی میں اور جو عربی میں، جو فارسی میں، اردو میں، چاروں زبانوں میں مختصر تعارف، ایک صفحے کا حضرت کے تعلق سے جو بھی ہے وہ تعارف لے کے آپ آن لائن ڈال دے دیجئے، ویب سائٹ میں ڈال دیجئے. اب وہ کیا ہے، یوٹیوب میں کتنے سوشل یہ ہیں، تو اس سے فائدہ ہوگا، بات پہنچے گی لوگوں تک. یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اس طرف توجہ دیں. بس مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی بہت وقت ہو گیا ہے. یہ چائے نہیں ہے نا بھائی، میں چاہ کا بڑا خواہش مند رہتا ہوں. سب دیئے چائے نہیں دیئے، کیسا ہو سکتا ہے؟ چائے دے کے رخصت کیجئے. بس میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، مجھے کچھ موقع بولنے کا دیا گیا، اور خاص کر حضرت مولانا کا، حضرت اسد ثنائی صاحب کا، کہ آپ کی وجہ سے یہاں آنے، دیکھنے اور آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی. واقعی دوانا ہے الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. ماشاءاللہ حضرت مولانا ایک دینی مدرسہ جسے آپ بدنام کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، کیا وہاں کے فارغ التحصیل سے ایسی انقلاب آفرین و فکر باتیں سننے کی توقع رکھ سکتا ہے؟ لیکن الحمدللہ آج ہم نے آپ سے اپنی زندگی کے سفر میں جو چیزیں بڑی ضروری ہیں، چاہے وہ علم کا ہو، تحقیق کا ہو، خدمت کا ہو، تصوف کا ہو، شریعت کا ہو، طریقت کا ہو، فکر آدمی کو لیے چلتی ہے اور زندہ رکھتی ہے. جہاں جاتے ہیں یہ فکری دھارے آپ تقسیم فرماتے ہیں، تاریخ کے حوالے سے، تذکرے کے حوالے سے اور خدمت کے حوالے سے، اور پھر فکر کے بعد جو منزل آتی ہے وہ عمل کی ہوتی ہے. عمل میں آپ کو کیسے آگے بڑھنا ہے، اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اپنے تجربات کا گویا زندگی کا نچوڑ ہمارے سامنے آ رہا تھا. ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ ہمیں جن ذرائع زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور اصول ملتا ہے، انہیں میں سے ہم اس کو بھی ایک ذریعہ سمجھیں گے کہ حضرت اللہ آج یہاں تکلیف برداشت کر کے تشریف لائے اور اپنے فکری دھاروں سے ہم سب کے افکار میں ایک ارتعاش پیدا کیا، اس کو متحرک کیا، اس کو آگے بڑھانے کا حوصلہ اور جذبہ اور اس کے طریقے ہم کو بتائے. تو آپ کی گفتگو کو عمل صالح اور فکری دھاروں کو موڑنے کا ایک ذریعہ سمجھا جائے، اس کو حسن ظن کے ساتھ لیا جائے، اچھی فکر کے ساتھ لیا جائے. حضرت مولانا اپنے دل دردمند و فکر انجمن سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہم آپ سے کیا تجربات کا نچوڑ و خلاصہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ کوشش شروع سے رہی، جو بھی ممتاز اہل علم رہے اور جو فکری کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، تصنیف میں ہیں، تعلیم میں ہیں، تحقیق میں ہیں، ان کے تجربات سے
استفادہ کیا جائے ہمارے نوجوانوں تک، وہ گوہر اور جوہر پہنچایا جائے۔ ماشاءاللہ آج کی گفتگو بڑی معلوماتی، بڑی کامیاب، بڑی فکر انگیز۔ آپ جیسے اہل علم اور اہل محبت، اہل معرفت یہاں تشریف لائے اور مجلس میں ماشاءاللہ سمجھے آپ رونقیں آ گئی، تازگی آ گئی، اور ہماری محفل میں گزشتہ ربع صدی کے ساتھ جامعہ نظامیہ کے پیغام کو حلقہ ذکر کے ساتھ، اور جیسا کہ ابھی بتایا بڑے اچھے سادے انداز میں کہ 2 ویلر کیا ہوتی ہے اور 3 ویلر کیا ہوتی ہے اور 4 ویلر کیا ہوتی ہے، یہ انداز اپناتے ہیں ہمارے مولانا محمد محی الدین قادری محمودی نظامی صاحب، ہم نے دعوت دی تھی، آپ تشریف لائے، اللہ سے ملاقات ہوئی، تو یہ بھی ماشاءاللہ جامعہ نظامیہ کے ایک سفیر ہیں، آپ کے بھی کام کرنے کا ان کا انداز ہے، الحمدللہ کئی انجمنوں سے وابستہ ہیں اور ایک کام کر رہے ہیں، بڑے شکر گزار ہیں ہم کے، اور حضرت کی یہ نے اپنائیت سے یہاں شرکت کی۔ برسے آ رہے ہم جو چائے کا اعلان کیا، غیریت سے آتے ہیں تو چائے کا اعلان نہیں کرتے، تو اللہ کی اس فراغ دلی کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے، آپ کی فکر کے جو روشن چراغ ہے اس سے کچھ کرنے ہم کو بھی مل جائے، آپ نے تاکہ فکر میں چراغ روشن کیے، ماشاءاللہ بڑے ہی نورانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دراز فرمائے، فیضان نثر سے، فیضان نظم سے ہم سب کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا بھی شکریہ کہ بہت ہی کم وقت آپ نے اپنا زیادہ قیمتی وقت عنایت اور عطا فرمایا۔ انشاءاللہ کوئی ایسی شخص مفکر اسلام، ایسے مدبر اسلام ہمارے شہر میں تشریف لائیں گے، ہم ان سے استفادہ کریں گے، امید ہے اس وقت بھی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کبھی اور تشریف لے جانا ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔